برای تعجیل الظهر آقای امام الزمان قدمتر صلوات صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. درود پر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ یقیناً پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہماری عمر کو اتنا طویل کیا کہ 1443 ہجری کے ماہ مبارک صیام میں ایک مرتبہ پھر سانس کھینچ رہے ہیں، اور خاص اس وقت جس جگہ موجود ہیں وہ جگہ بھی کوئی اور نہیں، خانہ خدا ہے۔ گویا جو زمان ہے وہ بھی منسوب ہے خدا سے، اور جو مکان ہے وہ بھی منسوب ہے خدا سے۔ شہر عام شہر نہیں ہے، شہر اللہ ہے، اور بیت عام بیت نہیں، بیت اللہ ہے۔ شہر اللہ میں جس بیت میں ہے اس میں جو تذکرہ کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی اور گفتگو نہیں بلکہ اس کلام سے متعلق ہیں کہ جو کہ خدا کا کلام ہے۔ ساعتیں وہ کہ جس کے لیے خطبہ شعبانیہ کا وہ جملہ کہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، کہ تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، ونومکم فیہ عبادہ، اور جو نیند ہے تمہاری وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اعمالکم فیہ مقبول ودعاء فیہ مستجابہ، جو اعمال ہیں اس مہینے میں وہ تمہارے مقبول ہیں، جو دعا ہے وہ اس مہینے میں وہ مستجاب ہے۔ جہاں اور بہت سی فضیلتیں اور خاص صفات اس شہر کی بیان ہوئیں، وہاں بس اس صفت پہ آپ کو روکوں گا، اور وہ یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماہ
مبارکہ صیام کے علاوہ اگر دیگر مہینوں پر نظر کرتے ہیں تو، اور ان دیگر مہینوں میں انجام دی جانے والی عبادات پر اگر نظر کریں تو ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے توجہ، اور وہ ہے متوجہ رہنا، یعنی شعور کے عالم میں وہ کام انجام دینا۔ یعنی اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ نماز بجا لا رہے ہیں تو یہ نماز آپ شعور کی حالت میں بجا لا رہے ہیں یا بے شعوری کی حالت میں بجا لا رہے ہیں؟ یقیناً شعور کی حالت میں نماز بجا لائیں گے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ حج انجام دیا جا رہا ہو تو کیا حج بے شعوری کے عالم میں انجام دیں گے یا شعور کے عالم میں انجام دیں گے؟ دیگر عبادات کو لے لیجئے، مالی عبادات کو لے لیجئے، زکوٰۃ کا بیان ہے، خمس کا بیان ہے، دیگر اور فطرہ ہے یا کچھ کفارے ہیں، اس اعتبار سے بھی دیکھ لیا جائے تو کیا یہ تمام امور ہم بے شعوری کی عالم میں بجا لاتے ہیں؟ جی نہیں، شعور کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ لیکن یہ مہینہ ایک ایسا خاص مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آپ کے اور میرے ایک ایسے عمل کو عبادت کا درجہ دیا جا رہا ہے کہ جو کہ میں شعور کے عالم میں نہیں کرتا، اور وہ عمل وہی ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ کہ ہم کتنے بج کر کتنے منٹ پر سوئے تھے، اور جب سو گئے تو ہمیں ہمارے اپنے آپ کا نہیں معلوم کتنی کروٹیں لیں، کیسے سوئے، کس انداز سے سوئے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم۔ اور اس سونے کے عالم میں ہمیں تو جاگتے ہوئے عالم کا بھی نہیں پتہ کہ صبح سے اب تک سانسیں کتنی لے چکے ہیں۔ جائے کہ کوئی میں سوتے کے عالم میں پوچھوں کہ سونے میں کتنی سانسیں لی ہیں، آپ کہیں گے مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں کتنے بج کر کتنے منٹ پر سویا تھا۔ بستر پہ لیٹنے کا ٹائم بتا سکتے ہیں آپ کہ 12 بجے لیٹ گیا تھا، لیکن نیند کتنے بجے آئی تھی یہ نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ جواب کیا ہے؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ اس بات کا اظہار کریں گے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ کہ کب آئے گی تو سو جاؤں گا، جب اٹھنا ہوگا، جب نیند ختم ہو جائے گی تو بیدار ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو عمل آپ کریں گے یہ تو آپ بے شعوری کے عالم میں انجام دیں گے، لیکن جو ماہ گزر رہا ہے وہ اس قدر بابرکت ہے کہ وہ آپ کے اس عمل کو بھی عبادت میں شمار کر رہا ہے، اور جو سانسیں ہم اور آپ لے رہے ہیں اگرچہ جاگتے ملیں یا سوتے ملیں، انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، پاکی بیان کرتی ہیں۔ گویا تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سانس لینے کے ساتھ ہی ہے، گویا تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مجسم، تم جہاں بھی رہو تم اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک پیغام دے رہے ہو کہ پاک ہے پروردگار، پاک ہے، پاک ہے۔ اب یہاں تسبیح دو انداز کی تسبیح ہوتی ہے۔ ایک تسبیح تو وہی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اور بات ہے کہ تسبیح کا جملہ جیسے ہی میں نے ادا کیا تو آپ کے ذہن میں یہ تسبیح آ گئی۔ یہ تسبیح تو اس تسبیح کے مصادیق میں سے ہے جس کو دیکھ احصاء میں آئے گا۔ یہ تسبیح تو اس تسبیح کا احصاء ہے۔ ہاں اصلاً تسبیح کیا ہے؟ پاکی بیان کرنا۔ تو پاکی بیان کرنا کس معاملے میں کہ پروردگار عالم میں یہ صفت نہیں ہے، یہ پاک ہے، یہ منزہ ہے، پروردگار بلند ہے، بالا ہے،
اس کی شان اعلیٰ ہے، جل جلالہ ہے، جس کو آپ تمام صفات جلالیہ کہیں، نہیں ہے، جسم و جسمانیت نہیں ہے، اور سب سے یہ تمام کے تمام تسبیحات آپ انجام دیتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک پہلو یہ پوشیدہ ہے، خاص رمضان المبارک کے اندر جس ڈرل کو آپ کر رہے ہیں، جس مہم پر آپ کو پروردگار عالم نے اس انداز سے مشغول کیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ اگر خاص روزے کی حالت میں تو روزے کی حالت میں انسان پہلے دن مطلب مثال کے طور پہ جیسے ہی روزہ رکھا ہے ویسے ہی نفس کے اندر ایک ٹھہراؤ، ایک بردباری وہ آ جائے گی کہ روزہ ہے، جانے دیں۔ بھائیوں کے یہاں کچھ روایات بھی ہیں، ہماری طرف نہیں آئیں، وہاں پر ہیں، روایت ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن بات جو لکھی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ کسی نے سوچا ہوگا بیان کرتے ہوئے تو اپنی فکر آگے بیان کر دی، لیکن بہت بہرحال فی زمانہ لوگ اس کو بڑا اڈاپٹ کرتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی تم سے لڑے تو تم اس کو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس وقت اس چیز میں انوالو ہونا نہیں چاہتا، میں روزے سے ہوں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی آپ اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیں گے فقط اور فقط اس کام میں کہ جو کہ پروردگار چاہتا ہے۔ پروردگار یہ نہیں چاہتا، پروردگار یہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ بہت سے مومنین ایسے ہیں، مومنین سادات نجیب الطرفین، کیونکہ جو بات بیان کر رہا ہوں وہ معاشرے میں رائج ہے۔ روزہ ہے جناب، میوزک آ رہا ہے بند کر دو، روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ میوزک کا روزے سے؟ رمضان میں خالی میوزک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو کیا وہ جائز ہے؟ بہت سے لوگ مومنین خاص جب محرم کا چاند آتا ہے تو وہ اپنی گاڑی میں سے USB اور CDs بدل دیتے ہیں، میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں، رنگ ٹون چینج کر لیجئے، رمضان کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ اس رنگ ٹون کا رمضان سے ہی تعلق تھا کیا؟ رمضان کے علاوہ وہ رنگ ٹون جائز تھی؟ سوال ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو گانے سن بھی رہے تھے ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھ ذرہ ایسا موجود تھا کہ جب رمضان آیا تو اس نے جوش مارنا شروع کر دیا اور اس نے مجبور کیا کہ نہیں اس کو ختم کر دو۔ بس یہ جو تم نے کام کیا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں، جہاں یہ نہیں شروع کیا تم نے کہ میں یہ نہیں سننا چاہتا، کیوں؟ جب میرا پروردگار پاک ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیوں؟ جب میرا پروردگار جھوٹ نہیں بولتا تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب میرا پروردگار قدوس ہے تو میں یہ نجاست کا کام کیوں کروں گا؟ میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ یہ جتنی نہیں ہو رہی ہے یہ آپ عملاً کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح تو کر رہے ہیں کہ میں اس کا بندہ ہوں جو قدوس ہے، تو میرے نفس میں تزکیہ ہوگا۔ میں اس کا بندہ ہوں جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، تو میں جھوٹ کیسے بول سکوں گا؟ میں اس کا بندہ ہوں کہ جو کہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں، یہ بھی تنزیہ نہیں، یہ صفت نہیں ہے، تو میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ یہ وعدہ خلافی نہیں کرنا خود تسبیح کہلائے گا کہ تم اپنے پروردگار کی وہ تسبیح بیان کر رہے ہو کہ گویا تم جس کی پروڈکٹ ہو، تم اپنے کریٹر کی شان بیان کر رہے ہو کہ وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا۔ یہ ویٹیج میں تسبیح زیادہ ہے۔ اب اس نظریے کو لے کر جب رمضان میں متوجہ ہو گئے ہو تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو، چل رہے ہو یا پھر رہے ہو، تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا چلنا بھی عبادت ہے۔ اور ایک مہینہ جب یہ پریکٹس کر لی اور رمضان المبارک
رخصت ہو گیا، شوال کا چاند رونما ہو گیا، بس اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ جو خاص مشقت، یہ جو خاص انداز تم نے اپنایا تھا، اگلے 11 مہینے میں اب تمہیں اس پر قائم رہنا ہے، کم از کم یہاں تک کہ اگلا رمضان نہ آ جائے، کم از کم دس از دا لیسٹ وچ یو کین ڈو، کہ ایٹ لیسٹ 11 مہینے تو صبر کرو، صبر کرو، یعنی کہ یقیناً مشکل ہے۔ آپ حضرات اس وقت ایک ایسی اختیاری عبادت میں مشغول ہیں جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف یعنی رک جانا، ٹھہر جانا۔ کہاں ٹھہر گئے ہیں؟ اللہ کے گھر میں ٹھہر گئے ہیں۔ کس لیے ٹھہر گئے ہیں؟ کوئی خاص شے ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں پروردگار عالم کے گھر پہ آ کے؟ اسے کہتے ہیں ہم گھر پہ ہی ہم نے پڑاؤ ڈال لیا ہے، بیٹھ گئے یہاں پہ، گھر اپنے گھر نہیں جائیں گے ہم، کم از کم 3 دن تو ہم اپنے گھر نہیں جا رہے۔ کیوں نہیں جا رہے؟ کچھ لینے آئے، جب تک ملے گا نہیں کیسے جائیں گے؟ یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ یہ جو قرنطینہ کیا ہے آپ نے، یہ جو آئسولیشن آپ نے اختیار کی ہے، کس کے لیے اختیار کی ہے؟ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ہم اس قرنطینہ میں آ گئے ہیں، اگرچہ یہ الہی قرنطینہ ہے، حکمت ہے۔ ابھی آتا ہوں اپنے موضوع پہ، لیکن ابتدائی باتیں ہیں، کچھ بیان کرتا چلوں۔ اعتکاف سے فائدہ کیا لینا ہے؟ کیونکہ اب جب میں آپ کے سامنے آؤں گا تو وہ آخری دن ہوگا، تو پہلے ہی دن وہ بات کر کے جائی جائے۔ اعتکاف محاسبہ کرنے کے لمحات ہیں، سیلف انالیسس کے لمحات ہیں، خود تجزیہ کرنے کے لمحات ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم آٹو ایگزیک میں کون سے ایسے سافٹ ویئر ہیں جو لوڈ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے میرا پروسیسر سلو ہو رہا ہے۔ تو ذرا ان آٹو ایگزیک کے اندر جھانک کے دیکھیں کہیں کوئی غیر ضروری سافٹ ویئر تو نہیں چل رہے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کمرے میں بیٹھے ہوں اور وہاں لائٹ چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے درجے میں تو اندھیرا ہوتا ہے یقیناً اگر رات میں بیٹھے ہیں، لیکن دوسرے درجے میں ایک اور کام ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ خاموشی، ایک خاموشی ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو پنکھا چل رہا ہے اس کی دیکھیں سنیں آواز آ رہی ہے، اب متوجہ ہو۔ جب تک میں نے کہا نہیں تھا آپ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں تھے، جب میں نے اشارہ کیا تو متوجہ ہوئے کہ ہاں اس کی تو آواز بھی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ بند ہو جائے گا تو بند ہونے کے بعد نہ جانے کتنی آوازیں بند ہوں گی کہ اچھا یہاں پر بھی آواز تھی، یہ بھی آواز تھی، وہاں وہ بھی چل رہا تھا، وہاں یہ بھی تھا۔ ایسے ہی ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم اعتکاف میں آ کر یہاں پر خانہ خدا میں خود کو ہم نے بند کر لیا ہے، ہم باہر نہیں جائیں گے، یہ ہماری حد ہے، یہاں سے آگے جائیں گے پر جل جائیں گے، بس ادھر ہی رہیں گے۔ تو یہاں آنے کے بعد بہت سارے آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں، اور وہ اب احساس ہوا کہ وقت اتنا بڑا، اتنا دن طویل ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ بس یہاں سورج نکلا اور چند گھنٹوں کے بعد شام ہو جاتی ہے، دن تو بہت طویل ہے، ابھی بھی فقط 2 بجے ہیں۔ یہ دیکھیے، سمجھ میں آیا کہ بڑے بڑے اولیاء گزر گئے، چاہے کوئی نبی ہو یا چاہے کوئی امتی ہو، بڑے سے بڑی ہستی ہو یا کوئی معمولی سے معمولی ہستی، سب کو ایک دن میں 24 گھنٹے ہی ملے ہیں، اور وہ ان 24 گھنٹوں کو اس طریقے سے منقسم کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، اپنے عیال کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، اور خاص اس وقت کے لیے کہ جس کے اندر ان کے عیال بھی شامل نہ ہوں، جن کے اندر، جس چیز کے اندر خود اس کی میں بھی شامل نہ ہو، اور وہ خدا سے راز و نیاز بھی کرتے ہیں۔ یہ سب 24 گھنٹے میں ممکن ہے، ہم نے اعتکاف میں کر کے دیکھا۔ تو اس لیے بھی ہم اعتکاف میں آئے ہیں کہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں،
کہ ہم دن کو کس طرح شروع کرتے ہیں، کیسے ختم کرتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ قرآن کریم سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہوتا عموماً مجھ جیسے لوگوں کا، جو صبح آفس کے لیے نکلے، شام کو آئے، کھایا پیا، ٹی وی دیکھا، سو گئے، پھر صبح اٹھے، پھر چلے گئے دفتر، پھر واپس آئے، تھکے ہوئے بہت ہیں، ٹریفک بہت تھا، کھایا پیا، ٹی وی دیکھا، سو گئے۔ اگر بیچ میں چھوٹی موٹی لڑائی بھی کرنی پڑی تو وہ بھی کر لی۔ یہ روٹین ہے، اور ہوتے ہوتے 9 to 5 کی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ کیا کمایا؟ کہا ماشاءاللہ بینک بیلنس کافی ہے۔ کیا چھوڑا ہے؟ کہا ماشاءاللہ بہترین چمکتی ہوئی کار بھی چھوڑی ہے، گھر بھی ہے، سب چیزیں ہیں، بیلنس اچھا خاصا ہے۔ لے کے کیا گئے؟ لے کے تو کچھ بھی نہیں گئے، وہ تو سب یہیں رہ گیا۔ کامیاب ہو گئے؟ اب یہ جواب نہیں۔ کل تک کی کامیابی یہی تھی کہ بہت کچھ حاصل کر لیا تو کامیاب، لیکن اب پوچھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے؟ تو اب جواب نہیں ہے کہ نہیں، کامیاب تو کیا ہو گئے، جو کمایا تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جس چیز کے پیچھے بھاگے تھے کہ یہ لے لیں یہ لے لیں، پیسہ جمع ہو جائے، جب پیسہ جمع کرتے کرتے آدھی زندگی گزر گئی تو کئی بیماریاں لاحق ہو گئیں۔ کتنے ناشتے چھوڑے تھے، کتنے کھانے چھوڑے تھے، کتنی بد پرہیزی کی تھی، اب بیمار بھی ہو گئے تو باقی کی آدھی زندگی اب علاج میں گزر جائے گی۔ جو کمایا علاج میں لگا دیا، جو بچ گیا وہ چھوڑ کے چلے گئے، کامیاب ہو گئے۔ کیا کیا؟ بہت توجہ۔ میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں خدا نخواستہ کہ کمانا چھوڑ دیں اور مسجد میں آگے بیٹھ جائیں، نو، دا کیس از ناٹ سو۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، کمانا تو ہے، پروردگار بھی چاہتا ہے کہ رزق حلال کمایا جائے، لیکن مطلوب رزق کمانا نہیں، وہ وہی حلال ہے جو درمیان میں چھپا ہوا ہے، کہ حلال رزق کمایا جائے۔ رہ جائے گا یقیناً یہیں پہ رہے گا، جو کمایا ہے وہ تو یہیں رہے گا، جو اولاد ہے وہ بھی یہیں رہے گی، جو جائے گا ساتھ وہ کیا جائے گا؟ جو کہتے ہیں کہ کچھ ساتھ نہیں جائے گا آدھا سچ کہتے ہیں، پورا سچ کیا ہے؟ پورا سچ یہ ہے کہ جو کمایا تھا وہ تو یہاں جائے گا، لیکن کمایا کیسے تھا، یہ کیسا ساتھ جائے گا؟ اولاد یہیں رہے گی نہیں جائے گی، لیکن وہ اولاد کیسی چھوڑی تھی، وہ کیسا ساتھ جائے گا؟ تربیت کیسی کی تھی، یہ کیسی تربیت ساتھ جائے گی، اور وہاں تمہیں فائدہ دے گی جس کے لیے ہم نے تمہیں یہاں بھیجا تھا، کہ یہاں تم یہ مشقت کرو گے، یہ کام کرو گے، ہم اس کا اجر تمہیں وہاں پر دیں گے۔ تو یقیناً جس نے خدا کے لیے زندگی کو صرف کیا تھا، جس نے کمایا تھا خدا کے لیے، جس نے بچوں کی پرورش کی تھی خدا کے لیے، تو یقیناً اس کے لیے اب خدا کے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن اگر یہاں پر زندگی میں کسی کے پاس خدا کے لیے ہی وقت نہیں ہے تو پھر خدا کے پاس بھی اس کے لیے کچھ نہیں۔ اعتکاف اسی دن کا، اسی چیز کا نام ہے، متوجہ رہنے کا نام ہے، اپنی اصل ضروریات کی طرف نظر کرنے کا نام ہے، اپنے اس رزق کی طرف نظر کرنے کا نام ہے کہ جو کہ ہمیں اوج پر لے جاتا ہے، کمال پر لے جاتا ہے۔ بس عزیزاں، مختصر کرو تو اسی مقصد کے لیے ہم رمضان المبارک کی ساعتوں میں اس بابرکت جگہ پر آئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اپنی اس خاص رحمت اور نعمت سے نوازے کہ جس کے لیے ہم خاص یہاں پر آئے ہیں۔ میں نے اپنی ان دو دروس کا جو عنوان قرار دیا وہ مومنین کی صفات درس سورہ مومنون۔ اشیاء کو ہم مختلف چیزوں سے پہچانتے ہیں، مختلف صفات سے پہچانتے ہیں۔ انسانوں کو، اب تو ہم انسانوں کو بھی مختلف اوصاف سے پہچانتے ہیں یقیناً۔ اگر کوئی کہے کہ میں مومن ہوں تو مومن کی کچھ صفات جو فی زمانہ رائج ہیں، دیکھی جاتی ہیں کہ کیا پہنا ہوا ہے، کیا کیا پہنا ہوا ہے، کان میں کچھ ہے نہیں ہے، پیر میں بھی ہے نہیں ہے، ہاں ہے، اچھا مومن ہے، مومن آدمی ہے۔ انگلیاں کم پڑ جائیں، انگوٹھیاں زیادہ ہو جائیں، ہاں مومن، پکا مومن۔ اور اگر ایک انگلی میں دو تین پہن لی ہیں تو پھر تو بالکل ہی معراج پر اوپر ہے۔
تو یہ ہم نے اپنی طور پہ نشانیاں رکھی ہیں کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے. کسی اور کی بات نہیں کر رہا اپنی بات کر رہا ہوں. ایک انسٹیٹیوٹ میں لیکچر دینے کا اتفاق ہوا تو اس کے بعد وہاں کے کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں. تو ان میں سے ایک دو لوگ بڑے خوش ہو کر میرے پاس آئے کہ ہم تو پہچانتے نہیں تھے کہ آپ مومن ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا کوئی نشانی نہیں دکھ رہی. تو میں واقعی پہلے دن تو پریشان ہو گیا کہ کیا معرفت والی نظر ہے کہ ہم خود اپنا محاسبہ کر کر کے تھک گئے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، اور ان کو ایک سائٹ میں ہے. فرسٹ سائٹ تو ہم نے کہیں اور کے لیے سنا تھا، یہ انالیسس بھی فرسٹ سائٹ میں ہو جاتا ہے. تو اب نظر آیا. ہم نے کہا خیریت ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی؟ کہا نہیں آپ نے کڑا نہیں پہنا ہوا. جی کڑا پہنا ہوا؟ میں سمجھا نہیں. کہا نہیں مومنین پہنتے ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہننا صحیح ہے یا غلط ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ جن صفات سے آپ مومن کو پہچان رہے ہیں، کیا ائمہ معصومین اور خاص قرآن بھی مومنین کو انہی صفات سے پہچانتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے. آپ مومنین کو پہچاننے کے لیے کچھ ظاہری نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر خود امام معصوم سے پوچھیں اور ان سے پوچھئے کہ مومن کی صفات کیا ہیں، تو آپ فرمائیں گے علامات مؤمن خمسۃ. مومن کی تو 5 علامتیں ہیں. صلاۃ 51 51 رکعت یومیہ نماز. یعنی کہ جب امام معصوم سے پوچھا کہ مومنین کی صفات کیا ہیں، تو سب سے پہلے ہاتھ رکھتے ہیں نماز کے اوپر. اور نماز میں بھی فقط واجب پر ہاتھ نہیں رکھتے، 51 رکعت کہہ کر کہتے ہیں 51. 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں رمیہ. اللہ. تختم بالیمین، تعفیر الجبین، زیارت الاربعین، وبالجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، 40 کی زیارت کرتے ہیں، سجدے کے عالم میں پیشانی خاک پر رکھتے ہیں، اور نماز میں بسم اللہ جہرن آواز سے پڑھتے ہیں. امام نے 5 نشانیاں بتائیں. اس میں پہلی نشانی نماز سے متعلق، اس میں تختم الیمین، یہ دوسری نشانی نماز سے متعلق، اور بالجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری نشانی نماز سے متعلق. 5 نشانیوں میں 3 نشانیاں نماز سے متعلق ہیں. تو مومنین اور نماز رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. مومنین یعنی نماز، نماز یعنی مومنین. جہاں مور دین 50% نشانیاں ہیں، 5 میں سے 3 آگے چلے گی نا بات. تو جہاں نصف سے زیادہ نشانیاں نماز کی ہوں، اور وہ بھی کیا بات ہے کہ جب زیارت الاربعین پڑھتے ہو، یہ اور بحث ہے، پھر کروں گا، پورا موضوع تو یہیں چلا جائے گا کہ زیارت پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، زیارت کرنے کی چیز ہوتی ہے. یعنی کہ جب 40 کی ملاقات کرتے ہو تو 40 کی ملاقات بھی ختم ہوتی ہے 2 رکعت نماز پر، یا شروع ہوتی ہے 2 رکعت نماز پر. اس کے ساتھ بھی وہ نماز جڑی ہوئی. اور جب نماز پڑھ بھی رہے ہوتے ہو تو سامنے یقیناً کربلا کے عنوان سے ہی دیکھو تو مٹی بھی کوئی اور نہیں ہوتی، کربلا ہی کی ہوتی. یہ غلط بات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام معصوم کی نظر میں جو مومنین کی صفات ہیں وہ یہ 5 ہیں. تو آئیے اب اسی طریقے سے اگر قرآن کریم سے پوچھیں کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں مومن ہوں، ذرا بتلاؤ کہ کیا ایسا ہے؟ اگر اپنے ظاہر کو سنوارنا چاہو تو آئینے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہو، اور آئینے کو دیکھتے دیکھتے اپنے ظاہر کو سنوار لیتے ہو. آئینہ
تمہیں تمہارے ظاہری عیوب سے آگاہ کرتا ہے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ اپنے باطنی عیوب کی طرف بھی متوجہ ہو جاؤ تو پھر تمہیں ضرورت ہوگی کسی ایسے آئینے کی کہ جو تمہاری اصل حقیقت کی طرف اشارہ کرے، اور وہ آئینہ کوئی اور آئینہ نہیں ہو سکتا، وہ وہی آئینہ ہوگا جو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے خاص اس ماہ میں اتارا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم، کہ جب اس کی طرف نظر کریں تو یہ ٹرو پکچر دکھائے گا۔ موبائل سے بہت سی سیلفیاں لی ہوں گی، یوں کیا اور سیلفی لے لی اور جناب ڈی پی لگ گئی، لیکن ذرا اس ڈسپلے پکچر کی طرف نظر کرو کہ جو کہ آسمان والوں کی طرف نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ڈی پی لگی ہوئی ہے، اس ڈی پی کو دیکھنے کے لیے ہاتھ میں قرآن نہیں، یہ موبائل نہیں بلکہ قرآن کریم لینا ہوگا، اور یوں کر کے ذرا قرآن کریم کو دیکھو تو وہ اندر کی ڈی پی ڈسپلے پکچر، یعنی کہ جو ایکچول میں ڈسپلے ہو رہا ہے وہ تمہیں دکھا دے گا۔ تو آئیے سورہ مبارکہ مومنون کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ کس طریقے سے ہمیں خاص ہماری طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم مومن ہو تو ہم تمہیں کچھ صفات بیان کیے دیتے ہیں، دیکھو کہ ان میں سے کون کون سی صفات کس کس درجے تک تم میں موجود ہیں۔ یہ صفات ہیں، تم میں موجود ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کس درجے تک موجود ہیں، یعنی تم جس درجے تک اس صفت کو اپنے نفس میں جذب کر چکے ہو تو یقیناً اتنے مومن تو تم ہو گئے۔ سوال، کیا یہ سلسلہ کسی مقام پر ختم ہو جائے گا؟ جواب، جی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ۔ کیا آیت ہے یہ! ایک ایسی آیت ہے جس میں کبھی بھی فل اسٹاپ نہیں لگ سکتا۔ ایک ایسا کام کہا گیا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ اب ہم متوجہ ہو گئے، جی کیا کریں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ کہا ایمان لے آئے ہو، اچھا ایک کام کرو، ایمان لے آؤ۔ ہم پھر ایمان لے آئے، اب پھر ایمان والے ہو گئے۔ آیت پھر پڑھی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے لے کر آئے ہیں، لے آئے ایمان؟ جی لے آئے۔ اچھا ایک کام کرو، کیا کریں؟ ایمان لے آؤ۔ ارے ہر ایمان لانے کے بعد ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، یعنی کہ کیا؟ یقیناً یہ تکرار نہیں ہے، یہ تکرار ہرگز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اگلے درجے میں پہنچنے کے لیے شوق دلانا ہے۔ میں اردو کا شوق کہہ رہا ہوں، یہ شوق دلایا ہے کیا کہ اگلے درجے میں آ جاؤ، تم ایمان لے آئے ہو، انڈورس کرتے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تمہارے ایمان کو قبول کیا ہے تو تمہیں ایمان والا کہا ہے۔ لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ جس اسٹیج پر ہو یہ فائنل اسٹیج ہے، نو، اگین دا کیس از ناٹ سو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو وہ تمہارا خالق ہے، تمہاری عقل محدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ یقیناً محدود کی حصار میں لامحدود آ نہیں سکے گا، تو تم جتنا اس وادی میں سفر کرتے رہو گے، تم کہاں پہنچ جاؤ لیکن تمہارا سفر ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جن
اشیاء پر جس کے اوپر تم ایمان لے کر آ رہے ہو تمہارے پروردگار کی صفات وہ ہیں کہ جو تمہاری عقل میں آ نہیں سکیں گی. تم چاہے جتنے ہی بلند ہو جاؤ، تم مخلوق رہو گے، وہ خالق رہے گا، تم اس درجے تک جا نہیں سکو گے. تو تمہارا سفر جاری و ساری ہے. تو آئیے سورہ مومنون چند صفات کی طرف اشارہ کرتی. پہلی ہی آیت قد افلح المؤمنون، کہ بس بے شک یقین کے ساتھ قد ہو گیا ہے کام. افلح، افلح ہو چکا، یقیناً بے شک ہو گئے ہیں. there is no doubt about it. قد افلح المؤمنون، ایک جماعت کی کامیابی کی خبر دی جا رہی ہے. المؤمنون، پہلی بات تو مومنون ہے، اور وہ مومنون بھی کوئی عام مومنون نہیں ہے، المؤمنون ہے، یعنی ایک خاص جماعت ہے مومنین کی جو کامیاب ہو گئی. اللہ اکبر، خاص ال کر کے خاص کیا گیا. اس آیت میں اگر اسی لفظ کو دیکھا جائے، افلح فلاح سے ہے. فلاح اگر روح المعنی میں دیکھیں یا القاموس میں دیکھیں تو کئی معنی ہیں، اور عربی میں تو قوانین بھی یہی ہے کہ تشبیہ سے بات کو سمجھایا جاتا ہے. جب نام رکھا جاتا ہے کسی چیز کا تو شباہت کو دیکھا جاتا ہے، اور جس چیز کی شبیہ بن رہی ہوتی ہے تو وہی نام دے دیا جاتا ہے اس کو. افلح، فلاح، تو فلاح اسی سے ہے الفلاح. الفلاح کسے کہتے ہیں؟ علم زراعت کو الفلاح کہتے ہیں. فلاح، فلاح پھٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اسی طریقے سے جیسے اکثر سخت سردی ہوتی ہے اور وہ بچے جو کریم نہیں لگا رہے ہوتے، کوئی لوشن نہیں لگا رہے ہوتے، تو ان بچوں کے دکھتے ہیں کہ وہ چیکس پھٹ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پھٹ رہے ہوتے ہیں یا ہونٹ پھٹ رہے ہوتے ہیں. تو عربی میں اس کو بھی تفلحت الید والشفۃ کہلائے گا. تفلحت، تو تفلح پھٹنا، بھائی یہ ہو گیا، کسی کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. تو اگر کسی چیز کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے، کوئی نتیجہ آ جاتا ہے، تو وہی شباہت کو ادھر استعمال یوں کر کے کہا جا رہا ہے کہ قد افلح، ہو گیا وہ کام. یعنی کوئی ایکٹیویٹی تم نے پرفارم کی ہے، کوئی ایسی جاب ہے جو تم نے کی ہے، کوئی ایسی کیفیت ہے جو تم نے اختیار کر لی ہے کہ اب لازماً نتیجہ یہ ہے کہ افلاح ہو گیا، کامیاب ہو گیا. یہ ہے وہ ایمانی کیفیت، قد افلح المؤمنون، یقیناً. پھر اصطلاح میں یہ معنی یہ لیا جائے گا کہ یقیناً کہ فتح اور منزل اور سعادت تک پہنچ جانا، اس کو بھی ہم افلاح کہیں گے. جب کسی منزل پر پہنچا جاتا ہے، ایک مہم جو ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی پوری قوت، اپنے پورے وجود کے ساتھ طاقت لگا کر اپنے آپ کو بلند کر رہا ہوتا ہے، بلند کر رہا. راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آئے اس کو برطرف کر دیتا ہے. رکاوٹوں کو برطرف کرتے کرتے، ہٹاتے ہٹاتے ایک وقت یہ آتا ہے کہ یہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں یہ پہنچنا چاہ رہا ہے، جو اس کا مقصود تھا. وہاں جا کر بورڈ یہی لگا کہ قد افلح المؤمنون، ہو گئے کامیاب. اتنی رکاوٹیں ہٹائیں تم نے، اتنی رکاوٹیں ہٹائیں، اتنے راستے بنائے اپنے لیے، مہم مشکل مراحل کو طے کرتے کرتے، اور پھر تم یہاں پہنچ گئے، یقیناً کامیاب ہو گئے. تو بلا شبہ خوشحالی اور نجات کا ایک وسیع مفہوم ہے جو اس افلاح کے اندر ضم ہوا ہے، جس میں فقط مادی فلاح نہیں ہے،
بلکہ میں نے عرض کیا، اگرچہ وہ بات میں کہہ چکا ہوں لیکن ممکن ہے کہ متوجہ کوئی وہاں نہ رہا ہو، میں نے کہا تھا اپنے پورے وجود کے ساتھ۔ کامیابی دو انداز کی ہوتی ہے، ایک کامیابی وہ ہوتی ہے کہ جو کہ فقط مادی کامیابی ہے، اور ایک کامیابی وہ ہے کہ جو کہ مادی کامیابی بھی ہے اور روحانی کامیابی بھی ہے۔ تو یہاں جس کامیابی کی بات ہو رہی ہے وہ فقط ایک دنیاوی اعتبار کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ معنوی اعتبار کی بھی کامیابی ہے، اخروی اعتبار کی بھی کامیابی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے جب پروردگار عالم سے حسنات مانگے تو وہ فقط دنیا میں حسنات نہیں مانگے یا فقط آخرت میں حسنات نہیں مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم سے جو شے مانگی جا رہی ہے وہ دنیا کی بھی حسنات مانگی جا رہی ہیں، آخرت کی بھی حسنات مانگی جا رہی ہیں، اور اسی دنیا اور اسی آخرت کو ملا لیجئے تو اصلاً دین بنتا ہے، تو دین میں حسنات مانگی جا رہی ہیں۔ تو اسی لیے کامیابی وہی کامیابی ہے کہ جو دونوں عالم میں کامیابی ہے، اور آخرت کی نجات خاص اس اعتبار سے اہم ہو جاتی ہے کہ یہ ان نعمتوں سے متعلق ہیں کہ جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت وہ ملی جو تمہیں دنیا میں ملے گی، جب دنیا ہی نہیں رہے گی تو وہ نعمت بھی نہیں رہے گی، لیکن ایک نعمت وہ ہے کہ جو کہ تمہیں اخروی نعمت مل گئی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تو خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ جو نعمت تمہیں ملی ہے یہ بھی خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اصلاً خیر باقی رہنے والا ہے، خیر ختم نہیں ہوتا، خیر ہمیشہ باقی رہتا، باقی رہتا بھی ہے، باقی رکھتا بھی ہے۔ کیا بات ہے! ایک چیز ہے جو خود باقی ہے اور ایک چیز ہے کہ جو باقی رکھے۔ اسی لیے مرنے والے کی میت پہ کھڑے ہو کر تم پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہو، تاب اللہم بیننا و بینہم بالخیرات۔ اے پروردگار، اس کا اور میرا رابطہ قائم رکھنا، ختم نہیں کر دینا، قائم رکھنا، کنٹینیو رکھنا۔ کس کے ذریعے؟ تو کوئی اور چیز نہیں آ سکتی یہاں پر۔ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے فقط ایک چیز ہے اور وہ ہے خیرات، خیر کی جمع۔ تو کنٹینیوٹی، ڈیوریبلٹی، کنسسٹنسی، متواتر، تواتر کے ساتھ، بغیر کسی انٹرپشن کے میرا اور اس کا رابطہ برقرار رکھ، تو وہ خیرات ہی میں وہ قوت ہے جو سبب بنے گا کہ تمہارا اور اس کا رابطہ برقرار رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو بس وہ جو اخروی نعمتیں ہیں وہ رحمت الہی کے قریب ہونا ہے، اور فقط اکیلے قریب نہیں ہونا ہے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی بندگان خدا کے ساتھ۔ اسی لیے کامیاب فقط مومن نہیں ہوا ہے، مومنین ہوئے ہیں، اور مومنین بھی کون سے؟ کچھ خاص مومنین ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو خاص متوجہ تھے۔ یقیناً مومن میں درجات ہیں۔ جب انبیاء برابر نہیں ہیں تو مومن کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو آئیے، جس پہلی صفت کے اوپر پروردگار عالم نے ہاتھ رکھا ہے، مومنین کی صفات بیان ہو رہی، پروردگار عالم مومنین کی پہلی صفت بیان کر رہا ہے۔ قد افلح المومنون، مومنون جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، حقیقی کامیابی مل گئی انہیں۔ کیوں؟ کہا کون لوگ؟ اسی لیے میں نے اپنے سرنامہ کلام میں بس پہلی آیت ہی پڑھی تھی، قد افلح المومنون۔ بات تو وہیں ختم ہو جاتی ہے کہ یقیناً بے شک مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوگا، مومنین کون مومنین؟ تو اب جواب ہوگا، مومنین وہ مومنین جو یہ ہیں، وہ مومنین جو یہ ہیں، وہ مومنین جو یہ ہیں۔ تو اب جتنی آیات 2 سے لے کر 11 نمبر تک کی جو آیات ہیں
ان میں الذین الذین کہہ کر ان مومنین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ مومن، وہ مومن، وہ مومن. نام نہیں ہے کسی مومن کا کہ یہ جعفری صاحب ہیں، وہ نقوی صاحب ہیں، اور وہ زیدی صاحب ہیں، وہ کامیاب ہو گئے. قرآن میں نام نہیں ہے. قرآن میں اگر کسی کے نام ہوتے تو یقیناً جن کے نام ہونے کا حق تھا ان کا نام ہوتا. اگر نام ہی ہونا کرائٹیریا تھا تو واقعی نام ہی ہوتے. وہاں بھی پروردگار عالم نے جہاں بین ہے، جن کو لوگ جانتے ہیں، وہاں نام نہیں لیے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. پروردگار عالم نے یہاں پر نام نہیں لیا، صفات بیان کی. کیوں؟ نام رکھ لینا آسان ہے، صفات کا جذب کرنا مشکل ہے. پہچان کے لیے نام دھوکہ دے سکتا ہے، صفات دھوکہ نہیں دے سکتی. جس میں یہ صفات ہیں وہ تمہارے ولی ہیں. اب ڈھونڈو کہ یہ صفات کس میں ہیں، تو یقیناً ان صفات کی مصداق شخصیت تمہیں فقط چند شخصیات نظر آئیں گی. اور کوئی ان صفات کو چاہے اگر ریا کے اندر بھی اختیار کرنا چاہے کہ دیکھو یہ صفات تو مجھ میں بھی آ گئی، تو بات ایسی کی گئی ہے کہ اگر ریا کے عنوان سے صفت کو اختیار بھی کرنا چاہو تو اب کر نہیں سکو گے. اس لیے کہ مومنین وہ مومنین ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی زکوٰۃ دی جا چکی ہے، یہ نہیں کہ دیں گے. وہ مومنین جو دے چکے ہیں، جاؤ ڈھونڈو کون سے مومنین تھے کہ جنہوں نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تھی. نام لے کے نہیں کہہ رہا، صفت بیان کر کے کہہ رہا ہے، جاؤ وہاں دیکھو. تو بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جو مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے، نام نہیں صفات بیان کر رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ کون مومنین؟ کہا وہ مومنین کہ الذین. اب الذین کون ہے؟ وہ لوگ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. یہ لیجیے بات ہی ختم ہو گئی. کون مومنین؟ وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خاشعون. ایک اور صفت آ گئی پروردگار عالم کے کلام میں. مومنین کی صفات میں پہلی صفت اگرچہ اس آیت کے اندر الذین فی صلاتہم خاص ہاتھ رکھا ہے صلاۃ کے اوپر. پہلی صفت صلاۃ آ گئی، نماز آ گئی. لیکن صلاۃ بھی کیسی صلاۃ؟ وہ نہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں. وہ مومنین نہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں. ممکن ہے کہ تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو، لیکن اس سے تمہارے ایمان کو نہیں پکڑا جا سکتا کہ تمہارا ایمان کیسا ہے. ایمان کیسے تولا جائے گا؟ کہا ایمان تولے گا تمہاری اس نماز میں موجود خشیت سے. نماز سے نہیں تولیں گے. نماز میں خشیت کتنی ہے، یہ قبولیت اور اس کا درجہ، اس کا ایسنس. نماز کا جو ایسنس یہاں آیا وہ کچھ اور نہیں آیا، خشیت آیا. اگرچہ خشوع دوسری آیت کے اندر بیان ہوا ہے، تیسری آیت میں، لیکن یہاں پر بھی جس نماز پر ہاتھ رکھا تو خشیت کے ساتھ بیان کیا. یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ وہ مومنین کہ جو کہ اپنی نماز میں خاشع ہیں. فقط نماز نہیں، خشیت والی نماز مومنین کی صفت. نماز کو پہلے ذکر کرنے کا مطلب والصلاۃ، صلاۃ کے لیے بیان ہوا کہ اول ما یحاسب به العبد فإن قبلت قبل ما سوا وإن ردت رد ما سوا. کہ سب سے پہلے نماز پر ہاتھ رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ سب سے پہلے جو محاسبہ ہوگا کسی عبد کا وہ نماز ہی کے ذریعے سے ہوگا.
بس اگر یہ قبول ہو گئی تو اس کے علاوہ بھی سب قبول ہو جائے گا، اور اگر یہ رد ہو گئی تو اس کے علاوہ بھی سب رد ہو جائے گا۔ اسی لیے جنت کی کنجی کا نام دیا گیا۔ کنجی دروازے کو کھولتی ہے، تو وہ جو دروازے جنت کو کھول دے وہ نماز ہے۔ تو مومنین اپنی نمازوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ مومن کی نشانی یہ نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ نماز کی تو قضا ہے، پڑھ لیں گے بعد میں، یہ جو کر رہا ہوں اس کی قضا نہیں۔ عجیب لاجک ہے، عجیب ہے، اس کی قضا نہیں ہے، یہ چلی گئی تو قضا دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ، اور نماز کی تو قضا ہے، غور سے دیکھو تو نماز کی بھی قضا نہیں ہے۔ وہ نماز تو گئی، وہ تو چلی گئی، وہ جو آئی تھی اس وقت کے لیے تھی، چلی گئی۔ اب تو عذاب سے بچنے کے لیے یہ کرو کہ پڑھ لو۔ اگر کوئی مجبوری تھی تو خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو، مراجعہ کرو، پلٹو پروردگار کی طرف، غلطی ہو گئی پروردگار، آئی میڈ اے مسٹیک۔ 8 بجے آنکھ کھلی ہے، چکا چوند قسم کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، مومن جیسے ہی 8 بجے والی روشنی کو دیکھی تو اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مومن کسی وجہ سے قضا ہو گئی تو کیا کرو، چلو کوئی بات نہیں، زور میں پڑھ لیں گے قضا۔ نہیں نہیں، تم نے مس کیا ہے کچھ، اٹھو، وضو کرو، قضا بجا لاؤ۔ اسی وقت جیسے اٹھتے تھے پروردگار بخش دے، نہیں اٹھ سکا، پروردگار معاف کر دے، اب پوری کوشش کروں گا کہ اٹھوں۔ تمہارا اختیار نہیں تھا اٹھنے پہ، لیکن اس کے باوجود پروردگار معاف کر دے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اگلی بار اٹھوں گا، ارادہ کرو گے۔ وہ جسے تم کہہ رہے ہو تو میں سو رہا تھا، اب جا کر غور کرنا کہ اصل میں سو کون رہا تھا، تم سو رہے تھے یا تمہارا موجود سو رہا تھا؟ تم تو کہیں اور سیر کر رہے تھے، تم تو سیر سپاٹے کر رہے تھے کہیں اور، تمہاری باڈی تھی جو آرام کر رہی تھی، کروٹیں ہم بدلوا رہے تھے اس۔ اپنے آپ کو بلند کرو، اتنا بلند کرو، اتنا بلند کرو کہ تم اپنے اس موجود پر حاوی ہو جاؤ، کوئی باہر سے تمہیں آواز نہ دے، تم خود اپنے آپ کو آواز دو کہ اٹھو، نماز کا وقت ہے۔ تمہیں کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں الارم کی ضرورت ہے تو یہ تو خود الارمنگ سچویشن ہے۔ اگر تم الارم پر انحصار کرنے والے مومن ہو تو تم الارمنگ مومن ہو، یہ میری اصطلاح یاد رکھیے گا، یہ الارمنگ مومن کہ وہ کیا حقیقت ہے اس چھوٹے سے ٹائم پیس کی جو تمہیں جگائے گی۔ تمہارے اندر جو پروردگار عالم نے عالم اکبر پوشیدہ کیا ہوا ہے، ذرا پلٹ کر دیکھو کہ وہ کتنا قوی ہے۔ یہ تمہارا 5 فٹ 2 انچ کا یہ موجود کی حیثیت کیا ہے اس کے آگے؟ ایک اشارہ کرے اور تم ایسے اڑ جاؤ جیسے کرنٹ لگ گیا۔ یہ ہے مومنین، مومنین یعنی کہ ان کی باطن اتنا قوت۔ یہ اعتکاف میں کیوں آئے؟ وہ مومنین کہ جن کی فجر کی نماز اکثر قضا ہوتی ہے، ان کو یہ وظیفہ دے کے جا رہا ہوں کہ آج سے ایک عہد کریں کہ جتنے بجے بھی آنکھ کھلی ہے پرواہ نہیں، آفس دیر سے چلے جائیں گے، قیامت نہیں آئے گی، آسمان نہیں ٹوٹے گا، سیلری کٹے گی کٹ جائے، کیا حیثیت ہے اس سیلری کی، اس سیلری کے مقابلے میں جو پروردگار کی طرف سے ملے گی۔ اٹھیے، نماز پڑھیے، استغفار کیجئے، پروردگار معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی، اور اس کے بعد قضا بجا لائیے، اور انشاءاللہ قضا تو بجا ہو ہی جائے گی یقیناً، لیکن اپنے روٹین کو ڈسٹرب نہ کیجیے۔ جس طریقے سے وضو کرتے تھے ویسے ہی وضو، جس طریقے سے اہتمام کرتے تھے ویسے ہی اہتمام۔ یاد رکھیے، ایک بار ایسا ہوگا، 2 بار ایسا ہوگا، بہت سے بہت 3 مرتبہ ایسا ہوگا،
چوتھی مرتبہ شیطان میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں سوتا چھوڑ دے، قریب نہیں ہے، تم اٹھ جاؤ گے۔ یہ کیفیت بیدار کرو۔ بس نماز سے متعلق ایک دو باتیں اور کہوں گا، اگرچہ میرے پاس وقت ختم ہو چکا۔ تو خاص نماز کے بیان کا خاشعون، خشع سے خشیات، خشوع یعنی کہ تواضع، یعنی ادب۔ اس میں جسمی ادب بھی شامل ہے، روحانی ادب بھی شامل ہے۔ ایسا ادب کہ جس میں سر بھی جھکا ہوا ہو، دل بھی جھکا ہوا ہو۔ دل کا جھکنا بہت ضروری ہے، باطن کا جھکنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو رسالہ عملیہ ہے، پہلا درجہ ہی ہے کہ پہلے درجے میں یہ تو کرو، جب یہ کرو گے تو پھر ہم تمہیں بلندی عطا کریں گے۔ تو یہاں پر اطاعت کے مادے سے تواضع، خشوع، تواضع یعنی کہ اطاعت، عاجزی، جسمانی طریقے سے بھی اور روحانی طریقے سے بھی، دونوں جس میں پائی جاتی ہو، اور اس کے اثرات جسم کے ذرے ذرے، پورے وجود کے اوپر جو چیز چھلک رہی ہو، جو چیز نظر آ رہی ہو، وہ عاجزی ہو پورے وجود کے ساتھ۔ اسی لیے قرآن نماز پڑھنے والوں کو مومن نہیں بلکہ نماز میں خشیت اختیار کرنے والوں کو مومن کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر خاص۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس بات کی طرف اور مزید اشارہ کرتا ہوا ہمیں نظر آتی ہیں یہ آیت کہ وہ نماز کی جو کہ بے روح نماز ہے، مومنین کی نمازیں بے روح نمازیں نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ہر حرکات اور ہر افعال کے اندر روح نماز پوشیدہ ہوتی۔ ایسی نماز کہ جس کے دوران وہ خدا کی طرف ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ گویا وہ خود کو اس عالم سے جدا کر کے اس عالم معنی ہی سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایسے عالم میں اگر کوئی پیر میں لگا ہوا تیر نکال لے تو معلوم نہیں چلتا کہ کب کہاں کیا ہو گیا، وہ یہاں ہوتا کب ہے۔ دنیا والے اس کے جسم کو یہاں دیکھتے ہیں لیکن یہ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دنیا و ما فیہا سے الگ ادھر کیسے ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے راز افشاں ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے، تو اسے ان عالمین کا ادراک ہونے لگتا ہے، کون کون سے عالم میں وہ مجھے پال رہا تھا، میں کیا تھا اور وہ میرے لیے کیا کیا کر رہا تھا۔ وہ عالمین کے جس کا ادراک ہمیں نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ عالمین کون سے عالمین ہیں، اور ہم کہے چلے جا رہے ہیں عالمین عالمین عالمین۔ نہیں، جو مومن ہے اس کو معلوم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ایک ایک لفظ ڈوبتا چلا جا رہا ہے اس کے لامتناہی سمندر میں۔ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ مثال دے رہا ہوں، مثال وہ یہی کہ جیسے سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ہے ایک ذرے کی مانی، وہاں سمندر ہے بے کرا ہے، اور یہاں یہ اپنے آپ میں ایک ذرہ۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں ماہ مبارکہ رمضان میں، اس کی ابتدا تو آپ لوگ رجب میں کر چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے رجب میں اعتکاف کیا تھا، یہاں پر اسی مسجد میں آیا تھا۔ اعتکاف تو چلو کیا نہیں کیا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن رجب سے تیاری شروع کر دی تھی رمضان کی، اور ایک دعا پڑھتے تھے سب زور و شور سے ہر نماز کے بعد، اور کیا کیا مانگتے تھے پروردگار سے کہ جو سوال کر رہا ہوں وہ بھی دے دے، جو سوال نہیں کر رہا وہ بھی دیتا ہے، اور وہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، اتنا کچھ دے دیتا ہے۔ اور جب سب کچھ دے دیتا ہے تو فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ بِهِ، جب سب کچھ دے رہا ہوتا ہے تو تیرے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہو رہی ہوتی۔ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ بہت توجہ، دیکھنے والے مجھے دیکھ رہے ہیں، تصور کریں ایک گلاس ہے جس کے اندر جگ سے پانی ڈالا جا رہا ہے۔ اب آپ پانی ڈال رہے ہیں، جیسی پانی ڈالنا شروع کیا گلاس نے چیخنا شروع کر دیا، اور پانی دے دے، اور پانی دے دے، پانی بڑھا دے۔ ہم پانی بڑھا دیتے ہیں۔ اس نے کہا اور پانی دے دے، میں نے اور پانی دے دیا۔ پھر ایک وقت آیا گلاس بھر گیا ہے،
لیکن ابھی بھی چیخے جا رہا ہے اور پانی دے دے اور پانی دے دے. اب ہم پانی دیے جا رہے ہیں چھلک چھلک کے. اب تم اس گلاس میں پورا دریا بھی ڈال دو, ایک قطرہ پانی بھی اس میں زیادہ نہیں ہو سکتا. پرابلم کہاں ہے؟ دریا میں, اس گلاس میں. اسی لیے اس کا سوال ہی اپنی جگہ غلط تھا کہ اور پانی دے دے اور پانی دے دے. ارے وہاں پانی بہت ہے, ادھر چھوڑو کہ کتنا پانی ہے, کیا دے دے. پلٹ کر ادھر دیکھو گنجائش کتنی ہے. تو تم نے کیا چیز مانگی؟ تم نے اپنے اندر کی گنجائش مانگی ہے. فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٌ بِهِ وَزِدْنِي, اور مجھے زیادہ کر دے. جو مومن ہے واقعی اگر سمجھ کے مانگا تھا تو بہت بڑی چیز مانگی تھی. اس سے کہہ رہے ہو جو علی الاعلیٰ ہے کہ مجھے زیادہ کر دے. اب وہ تمہیں کتنا زیادہ کر دے, کتنا زیادہ کر دے, بس یہاں تم زیادہ ہوتے چلے جاؤ گے. پہلے کہہ چکا پانی کی کمی تو وہاں ہے ہی نہیں, آتا رہے گا آتا رہے گا. تم اپنے آپ کو بڑا کرتے رہو, بڑھاتے رہو. تو نماز کے اندر بھی یہی کیفیت جو تمہیں بلند کر رہی ہو, بڑھا رہی ہو, تم بڑھتے رہو گے. تم خشیت اختیار کرتے رہو گے, یہ خشیت تمہیں بڑا کرتی رہے گی, اور وہاں سے پروردگار کی رحمت خاصہ جس کی کمی نہیں ہے تمہیں بڑھتی رہے گی, بڑھتی رہے گی. اللہ اکبر. میں نے اپنے موضوع کو آج نماز کی حد تک رکھا. آئندہ آنے والی گفتگو میں نماز ہی سے بات کو شروع کروں گا. لیکن ایک بات کہہ کر بات کو ختم کروں کہ یہ خشیت اختیار کیسے کی جائے نماز میں. اب تو فرصت بھی ہے نا, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تو کوئی ایسی ڈرل کیا کروں. اب مجھے آخری دن آنا ہے اس کے بعد, تو مجھے بتانا پڑے گا. ابھی ایک نسخہ آیت اللہ تقی بہجت دیا کرتے تھے, وہ یہی تھا کہ جب کبھی نماز کا ارادہ کرو, نماز کے مصلی پہ آنے سے پہلے تم کیا کرو, نیت کرنے سے پہلے اپنی نماز کو اس سے پہلے کہ ادا کرو امام زمان علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اور وہاں متوجہ ہونے کے بعد اپنی نماز کو ان کے ہاتھوں میں دے دو. گویا آپ ان کی قیادت میں نماز ادا کر رہے ہیں. بس یہ توجہ جو تم نے کی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے, یہ خشوع اور خضوع خود ہی بیدار کر دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے رہبر سے ارتباط کیا ہے, وہ کہ جو کہ تمہاری جس کے وسیلے سے, جس کے توسط سے تمہاری عبادات اس کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں, مقبول ہوتی ہیں. تم نے جیسے ہی اپنی نماز کو اس انداز سے ان کے ہاتھوں میں دیا کہ آپ کے وسیلے سے میری نماز وہاں قبول ہو جائے, تو پھر امام زمان علیہ السلام کی طرف سے بھی خاص لطف یہی ہوگا کہ آپ کی اور میری نمازوں میں خشیت پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر. یقیناً یہ رمضان المبارک جس کی وہ خاص شب جسے آپ شب قدر کے عنوان سے جانتے ہیں, اس شب اور امام زمان علیہ السلام میں بھی بہت گہرا تعلق یہی ہے. وہ شب برات تھی اور یہ لیلۃ القدر ہے. دونوں میں اگر کامنالٹی دیکھیں تو یقیناً ایک رہبر کی ضرورت ہے. اس بابرکت رات میں بھی تمہیں ایک رہبر کی طرف متوجہ کیا گیا, اس بابرکت رات میں بھی ایک رہبر کی طرف متوجہ ہے. یعنی کہ تمہارے اعمال بھی اس اعتبار سے محتاج ہیں کہ کسی وسیلے کے ذریعے سے اس کی بارگاہ میں پہنچ سکیں جو تمہاری نمازوں میں 4 چاند لگا دیں, ایسی توانائی ڈال دے کہ وہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما جیسا کہ پروردگار عالم ہمیں دے.
سیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان سے ویسے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں جیسا کہ استفادہ کیے جانے کا حق ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ میں انجام دیے گئے اعمال کو، عبادات کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ جو مرحوم ہو گئے ہیں مؤمنین و مؤمنات، خاص حاضرین اعتکاف کی تمام گزشتگان کو مرحوم و مغفور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ ایک بچہ سلمان بیمار ہے، اس کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا۔ ہمارے امام زمان بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمان علیہ السلام چاہتے ہیں۔ پروردگار امام زمان کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔